جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صلاة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم وهو معك مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم سادسا معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملت تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن أعطاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الألي والأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مهموم إلا وكشف الله كما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ستائی دیتا ہے کعبہ حسین رکو جاؤ صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رکو جاؤ نہ بدلو حج کا ارادہ نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رکو جاؤ تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم خدا کے واسطے آگے نہ بڑھاؤ قدم نہ جاؤ جانب کوفہ نہ جاؤ جانب کوفہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ کریں گے جشن کی یوم امیر ہے نزدیک غریب گزارا نہ جاؤ غدیر ہے نزدیک پڑھیں گے مل کے قصیدہ پڑھیں گے مل کے قصیدہ حسین رک جاؤ
چلا نہیں جاتا ہے ان کا پہلو شکستہ ہے ان کا پہلو شکستہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ سدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ سدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ بہت بہت سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاتحة بالتماس سے اللهم اغفر لي عبد الله والدين برحمہ ناظرین وینجی خاکی اور آوان فیملی خاکی فیملی اور مدہ فیملی کے تمام مرحومین کو حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یترکم فاتحہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، سفر امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مجلس عزا کو آغاز کربلا کی مجلس بھی کہا جاتا ہے. یہیں سے امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ابتدا ہے، یہیں سے مولانا نے سفر شروع کیا، اس وجہ سے اس کو آغاز کربلا کی مجلس بھی کہتے ہیں. اور بعض اوقات ہم سرسری طور پر سنتے ہوئے یہ گزر جاتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اٹھائیے اور کتابیں اٹھائیے، جس بھی امام سے مدینہ چھڑوایا گیا ہے وہ روتے روتے مدینہ سے نکلا. ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ روضہ رسول پر آتے تھے، روتے تھے، اور انہیں گرفتار کر کے یا مدینہ سے باہر کر دیا جاتا تھا. ایک بات تو یہ طے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا، مدینہ چھڑوایا گیا تھا. حالات ایسے بنا دیے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا.
اور مدینہ چھوڑنا یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ نانا رسول اللہ کی قبر یہیں پر، امام حسن جو ان کے بھائی ہیں ان کی قبر یہیں پر، سب سے بڑھ کر جناب سیدہ کی قبر وہیں پر. مدینہ وہ شہر جہاں پر امام حسین کا بچپن گزرا، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی یادیں وسیع ہوئی ہیں، اس مدینہ کو چھوڑنا امام حسین علیہ السلام کے لیے مصائب سے کم نہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے یہ بات آپ کے دل میں اترے اور آپ اس کو محسوس کر سکیں. فرض کیجئے اگر یقیناً یہاں پر کئی ایسے لوگوں نے جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہوں گے، اور پروردگار عالم سب کو زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. جب کربلا جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے، امام حسین علیہ السلام کے روضے سے ایک مومن کا عجیب تعلق ہوتا ہے، عجیب رشتہ ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھے اور زیادہ سے زیادہ وقت وہیں پر گزارتا ہے. دل چاہتا ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، یقیناً اگر آپ جا چکے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک زائر جب امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کو تھامتا ہے، روتا ہے، ساری دعائیں بھول چکا ہوتا ہے، بے اختیار سارے مصائب یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں ایک بات آنا شروع ہوتی ہے، مولا کس کا پرسہ دوں آپ کو شہزادہ اکبر کا پرسہ دوں، آپ کو آپ کے جوان قاسم کا پرسہ دوں، ابو الفضل عباس کا پرسہ دوں، کس کا پرسہ دوں؟ روتا ہے. اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کا وقت امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے ساتھ اور زیادہ گہرا ہوتا ہے اور زیادہ وقت گزارتا ہے. اور بالخصوص جب آخری دن آتا ہے، آخری دن وہ ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کا زائر کا دل نہیں چاہتا کہ حسین کی قبر کو چھوڑے، زیادہ دیر بیٹھا رہتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد بالآخر اٹھنا تو ہے، جانا تو ہے، کیا کرتا ہے؟ الٹے قدم باہر آتا ہے. چہرہ ہوتا ہے حسین کی ذریعے کی طرف، پشت ہوتی ہے دروازے کی طرف، باہر آتا ہے، دیکھتے دیکھتے روتے روتے باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب ذریعہ آنکھوں سے اوجھل ہونا شروع ہوتی ہے تو اب گنبد کو دیکھتا رہتا ہے، گنبد کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتا رہتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اب پتہ ہے کہ آج الوداعی زیارت تھی، اب کل سے مجھے گنبد بھی نظر نہیں آئے گا، یہ آخری جھلک ہے گنبد کی. پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اب مولا الوداع، یہ آخری زیارت قرار نہیں دینا، وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِكُمْ، اس زیارت کو آخری مت قرار دینا اور مجھے دوبارہ کربلا بلانا. اب میں آپ کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، ایک عام مومن کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے، تو وہ حسین جو فاطمہ کی گودی میں پلا، وہ حسین جو رسول اللہ کی امیر المومنین کی امام حسن کے ساتھ کھیلا، رسول اللہ کے امیر المومنین کی گودی میں پلا اور وہیں پر بچپن گزرا، کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے مدینہ سے قدم باہر نکالا. جزاکم اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہوئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں سے وضو کیا. یہی بہت تھا کہ کم از کم آپ احساس کر سکیں کہ آپ کس مجلس میں بیٹھے ہوئے. حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھا. اب آئیے میرے ساتھ رہیے گا اسی طریقے سے آج کی اس مجلس کے لیے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا، یقیناً ایسی حدیث جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، جو آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی اگر ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پر آنا ہے، نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پر آنا ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پر ملیں گی. میرا ایک سوال آپ سے تھا، مجھے بتائیے صرف امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہے یا باقی سارے اہل بیت نجات کی کشتی ہے؟ نجات صرف حسین دے سکتے ہیں یا سب دے سکتے ہیں؟ سب دے سکتے ہیں. یہی سوال چھٹے امام سے ہوا تھا. چھٹے امام کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول یہ بتائیے کیا آپ باقی اہل بیت نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ امام نے کہا ہے. فرمایا تو پھر رسول اللہ نے صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں کہا کہ وہ نجات کی کشتی ہے؟ جملہ سنیے مولانا. فرمایا کلنا سفن النجا والا سفینۃ الحسین اوسع واسرع. فرمایا ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن جو حسین کی کشتی ہے اس کی بات نرالی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کی کشتی وسعت بھی زیادہ رکھتی ہے، بڑی ہے، اس میں زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور تیزی سے نجات پر پہنچاتی ہے. یہ حسین کی کشتی کی خاص بات ہے. یہی وجہ ہے علماء نے بیان کیا کہ قیامت کے میدان میں 1000 اہل محشر کی صفیں ہوں گی. کتنی صفیں؟ 1000. اور صف کتنی ہوگی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہوگا، اتنی طولانی صفیں ہوں گی، 1000 صفیں ہوں گی. علماء بیان کرتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے حسین کتنی بڑی نجات کی کشتی ہے. امام نے فرمایا کہ ایک صف کی شفاعت ہم سب اہل بیت کریں گے اور 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین کرے گا. اکیلے حسین شفاعت کریں گے 999 صفوں کی شفاعت. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا حسین کی کشتی بڑی بھی ہے، تیزی سے نجات بھی دیتی ہے اور جلدی بھی پہنچاتی ہے منزل تک.
तेजी से जन्नत पे ले जाती है। अब देखिए निजात तेजी से देती है, इसकी दलील के तौर पर मैं आपके सामने एक हिकायत रखता हूँ। नाम सुना होगा आपने आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी, नाम सुना आपने? मरजे वक्त गुजरे और आज जो हमारे घरों में तौज़ीउल मसाइल है, ये तौज़ीउल मसाइल सबसे पहले जिन्होंने इजरा किया था, ये जो अवाम में लेकर आने वाले थे किताब कि इजीली अवाम एक्सेस कर सके किताब तक, मसाइल तक और मसाइल सीख सके, वो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी थे। तो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी की एक हिकायत आपके सामने रखता हूँ और इसको महसूस कीजिए कि हुसैन नजात की कश्ती कैसे और कैसे तेजी से नजात तक पहुंचाती है। तवज्जो, हिकायत है, बयान करते हैं लोग कि नजफ अशरफ में दर्स हो रहा था। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी जब दर्स के लिए आए तो क्लास में जैसे ही पहुंचे अपने और सारे तुल्लाब सामने बैठे, सारे स्टूडेंट सामने बैठे, उन्होंने दर्स पढ़ाने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े। इमाम हुसैन ने मसाइब पढ़े, सारे तालिब इल्म, सारे स्टूडेंट्स रोने लगे, गिरिया करने लगे। लेकिन हर स्टूडेंट के ज़हन में, हर तालिब इल्म के ज़हन में एक सवाल था। वो क्या? आज ना कोई शहादत थी, ना आज आशूरा है, ना आज कोई गम की मुनासिबत है, ना आज कोई गम की तारीख है, नॉर्मल डे है, एक नॉर्मल रूटीन का दिन है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी आए और मसाइब पढ़े। क्यों पढ़े मसाइब? हर एक के दिल में सवाल है कि सवाल करें, लेकिन हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि इतने बड़े मर्जे के सामने इस तरीके से सवाल रखा जाए, हिम्मत नहीं हुई। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी उठे दर्स के बाद और जाने लगे, जाते जाते रुक गए, कहने लगे मुझे पता है तुम्हारे चेहरों पर मुझे एक सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तुम यही पूछना चाहते हो कि आज मैंने क्लास में आकर मसाइब पहले क्यों पढ़े, वजह क्या थी, क्यों मसाइब से इब्तिदा की, हालांकि आज कोई गम की तारीख नहीं है। सब ने कहा हम यही पूछना चाहते हैं। का सुनो, कल जब मैं दर्स पढ़ाकर वापसी गया, नजफ अशरफ में उम्मूमन ये होता है कि जब सुबह दर्स हो जाते हैं तो उसके बाद दोपहर का वक्त होता है जो इस्तिराहत का वक्त होता है, आराम का वक्त होता है, एक वक्फा होता है, एक गैप होता है, एक ब्रेक होता है, उसके बाद दोबारा दर्स कंटिन्यू होती है वहां से। तो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी जब गए और इस्तिराहत के लिए, आराम के लिए कमरे में गए और सोए, वो कहते हैं कि ख्वाब में मैंने मंजर देखा कि मैदान क़यामत लगा होता है, क़यामत का मैदान, महशर का मैदान, नफ्सा नफ्सी का आलम है, सूरज सवानेज़े पर आ चुका है, लोगों के मगज पिघल पिघल कर गिर रहे हैं। हर एक शख्स को तलाश है कि हमें किसी तरीके से नजात मिल जाए और हम जन्नत में दाखिल हो जाए। हर शख्स भागा भागा दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। का अचानक से ऐलान हुआ कि सफ़ों को मुरतब किया जाए, हिसाब किताब लिया जाने वाला। अच्छा, कौन लेगा हिसाब किताब? ज़ियारत जामे कबीरा, व इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुन अलैकुम। अहले बैत अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सारी मखलूक आपकी तरफ पलटने वाली है और हिसाब किताब आप ही लेने वाले हैं। परवरदिगार आलम के इज़्न से हिसाब किताब अहले बैत अलैहिस्सलाम के हाथ में, वो हिसाब देंगे। 12 सफ़े लगेंगी और हर सफ़ में हर बंदा खड़ा हुआ है, हर सफ़ के आगे आगे एक इमाम खड़ा हुआ है और हिसाब किताब ले रहे हैं। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी कहते हैं कि जब सफ़े बन गई तो मैंने देखा, अब इंसान की आदत है ना बिलफर्ज कहीं पर चला जाए और कई कतारें, कई लाइनें लगी हुई हो तो किस लाइन में लगता है? जो लाइन छोटी हो। या किस लाइन में लगता है? कौन सी लाइन तेज चल रही है? ये देखो बिलफर्ज आ गए एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हैं, एक लाइन बड़ी नजर आती है लेकिन पता है तेज चल रही है, इसमें लग जाता है, ठीक है, काम जल्दी हो जाएगा। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी ने देखा कि इतनी सारी सफ़े लगी हैं, इसमें एक कतार बहुत बड़ी है लेकिन चल बहुत तेज रही है। वो किसकी कतार है? आगे आकर देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कतार थी। इमाम हुसैन कतार के आगे खड़े हुए, हिसाब लेते। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी कहते हैं मैं उस कतार में आगे खड़ा हो गया, उस लाइन में खड़ा हो गया। कहा कि कतार तेजी से चलते चलते, लाइनें तेजी से जो है वो लोग जन्नत में जा रहे थे, हिसाब किताब हो रहा था। जब मेरी बारी है, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन मुझे देखकर मुस्कुराए और कहा बुरजर्दी तुम्हारा हिसाब मेरे पास नहीं, मेरे बेटे सादिक आले मोहम्मद के पास है। तुम फकीह हो, मुज्तहिद हो, जितने उलमा हैं सारे छठे इमाम अली हैं, वहाँ चलिए। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी कहते हैं वहाँ से निकला और आगे इमाम सादिक अली। हुसैन की कतार जितनी तेज चल रही थी, इमाम सादिक वाली कतार लग रहा था अपनी जगह पर रुकी थी, चल ही नहीं रही अपने मकाम से, आगे ही नहीं बढ़ रही यहाँ से। तो क्या किया जाए? आगे निकले, आए इमाम सादिक की कतार के बिल्कुल इब्तिदा में छठे इमाम उस शेख मुफीद का हिसाब लेते और शेख मुफीद को कह रहे मुफीद तुमने फला फतवा दिया था, उसमें इस हदीस से भी तो इस्तेदलाल कर सकते थे। शेख मुफीद पलट कर कह रहे मौला फला आयत मौजूद थी, उससे मैंने इस्तेदलाल किया था, इसलिए जवाब दिया। अच्छा मुफीद, अगर ये आयत तुम्हारे पास मौजूद थी तो फला हदीस भी तो तुम्हारे पास थी, फिर क्या करते? उससे फतवा दिया जाता। अब एक एक करके सवाल हो रही है, सवाल जवाब चले जा रहे हैं, ठीक है। उलमा का मकाम बहुत ज्यादा है, हिसाब भी बड़ा सख्त है, जिम्मेदारी ज्यादा है, लिहाजा शेख मुफीद का हिसाब हो रहा है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरजर्दी कहते हैं अभी तो शेख मुफीद है, फिर ना जाने कितने उलमा है, उसके बाद जाकर बुरजर्दी की बारी आएगी, तो कब जो है वो कतार से निकलेंगे और कब जन्नत की बारी आएगी? क्या किया जाए? आए दोबारा इमाम हुसैन वाली कतार,
آس پاس فرشتے کھڑے ہوئے. فرشتے کون؟ فرشتے جو حسین کے نوکر, جو جھولا جھلانے والے, لوری سنانے والے, چکی چلانے والے حسین کے گھر میں آتے رہتے. آ کر ایک فرشتے سے پوچھا, اب یہ پیغام ہے, پوچھا کہا کہ اس قطار میں لگنے کا کوئی طریقہ ہے, حسین والی قطار میں لگ جائے. فرشتے نے کہا ہاں ہے طریقہ. کہا کیا ہے طریقہ؟ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے حسین کی عزاداری کی خدمت کرتے رہو, اس قطار میں لگ جاؤ گے. وہ دیکھو, وہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے وہ حسین کے نام پر کھانا کھلاتا تھا, وہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے وہ پانی پلانے والا تھا, وہ جو جا رہا ہے وہ حسین کا نوحہ پڑھا کرتا تھا, وہ مرثیہ سنایا کرتا تھا. آیت اللہ محمد حسین رجدی نے کہا کہ فقہ کو میں جاری رکھوں گا, درس دوں گا, لیکن اب وعدہ ہو گیا جب تک زندہ رہوں گا پہلے حسین کے مصائب پڑھوں گا, اس کے بعد درس کو جاری کروں گا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں گے, صلی علی محمد محمد صلوات صلی علی محمد. حسین کی کشتی بڑی بھی ہے اور نجات بھی تیزی سے دی. حکایت میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر دی. اب سامعین محترم, وہ حسین جو نجات کی کشتی تھا, ہونا کیا چاہیے تھا کہ اہل مدینہ حسین کا دامن پکڑ لیتے, حسین کو جانے نہیں دیتے. اگر حسین چلے گئے تو یہ نجات کی کشتی چلی جائے گی, روک لیتے, لیکن حسین کو اس مدینہ سے جانا پڑا. اب کیا پورے سرکمسٹانسز تھے, کیا وجوہات تھی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ میں آپ کے سامنے بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیسے چھوڑا اور کیوں چھوڑا, کیا وجہ تھی. ایک اور پر صلوات دیا کریں گے, صلی علی محمد. 60 ہجری 60 ہجری کربلا سے ایک سال پہلے ماہ رجب یہی مہینہ چل رہا تھا, اور اس وقت یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا. رجب کے مہینے میں تخت خلافت پر یزید آ گیا, اور جو پہلا کام اس نے کیا وہ خط لکھا مدینہ کے گورنر کو. بالکل توجہ چاہوں گا, آخر نہ جھپکنے پایا. مدینے کا گورنر اس وقت تھا ولید بن عتبہ, یہ گورنر تھا. اس کو خط لکھا گیا. خط کس لیے لکھا؟ کہ جا کر بیعت لینی ہے. کس سے لینی؟ 4 افراد سے بیعت لینی. وہ کون کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبد الرحمن ابن ابی بکر, اور چوتھے امام حسین علیہ السلام. لیکن یزید نے ایک جملہ لکھا خط میں, کہا مجھے پتہ ہے یہ تینوں اشخاص جو پہلے والے نام ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہاری بیعت کر لیں گے, چاہے لالچ میں آ کر, چاہے حکومت کی لالچ میں, چاہے کرسی کی لالچ میں, چاہے عہدے کی لالچ میں, لیکن جہاں تک معاملہ حسین کا ہے فلا یبایعونی ابدا, مجھے پتہ ہے حسین میری کبھی بیعت نہیں کر سکتے. کیا کرنا ہے تمہیں؟ فرمایا وعلیک فلیکن مع الجواب رأس الحسین, تمہارا کام یہ ہے کہ جب خط واپس بھیجو تو مجھے پتہ ہے حسین بیعت نہیں کرنے والے, تو خالی خط مت بھیجنا, حسین کا سر ساتھ میں بھیجو, ٹھیک ہے؟ یعنی قتل کر دینا اگر بیعت نہیں کرتے. یہ سیدھا سیدھا حکم صادر ہوا, آرڈر صادر کر دیا. خط چلا, مدینہ پہنچا. بالکل ہسٹری آپ کے سامنے بیان کرو. مدینہ خط پہنچنا تھا. ایک قاصد کو یا بعض تاریخوں کے مطابق ایک بچے کو روانہ کیا گیا مسجد کی طرف, مسجد نبوی کی طرف. مسجد نبوی میں وہ بچہ ہے, شام کا وقت ہوا تھا, عصر کے بعد کرو. امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے. بچہ آیا اور دونوں کو آ کر کہا کہ دربار میں آپ دونوں کو بلائیں گے, چلیے دربار. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ دربار میں بلائے جانے کا وقت تو نہیں, دربار میں صبح بلایا جاتا ہے, اس وقت کیوں بلایا گیا, کوئی خاص کام؟ امام حسین علیہ السلام علم غیب کے مالک, فوراً کہا لگتا ہے یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا اور اب ہمیں بیعت کے لیے بلایا گیا. عبداللہ ابن زبیر نے وہیں سے سواری پکڑی اور سیدھا مدینہ سے باہر, کہا کہ میں راہ فرار کر لوں گا لیکن بیعت نہیں کر سکتا. چلا گیا, دربار میں نہیں جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں دربار میں جاؤں گا. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, مجھے بتائیے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات, ہاتھوں کو جوڑ کر, ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم بیٹھ کر حجت خدا کے بارے میں سوال کریں کہ مولا کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا. جو کیا ٹھیک کیا مولا نے, لیکن ایک سمجھنے کی خاطر کہہ رہا ہوں. وہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے, ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام دربار میں جا رہے ہیں. فرض کیجئے آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں, وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ ہے. آپ نے اس سے پوچھا ایک دن, کہا کہ تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے؟ اس نے کہا حضور کیسے جاؤں گا, ٹو مچ ایکسپینسو ہے, نہیں بھیج سکتا, وی کانٹ افورڈ, بہت مہنگا پڑے گا. اس نے کہا آپ نے کہا میں خرچہ اٹھاؤں گا, میں پڑھاؤں گا تمہارے بچے کو. اس کا بچہ پڑھنے لگا. ہر بنیادی ضرورت, چھوٹے سے چھوٹا خرچہ, بڑے سے بڑا خرچہ آپ نے کیا, اور اسے اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ بالفرض پولیس میں ایک آئی جی لیول کے لیول تک جو ہے وہ پہنچ گیا اور بڑا افسر بن گیا.
اب آپ کا دل کیا ہوگا کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والا میں ہوں، میری وجہ سے اس مقام تک پہنچا۔ ہونا کیا چاہیے کہ کسی دن آئے اور مجھے سلام کرے، مجھے سیلیوٹ کرے کہ میں نے اس مقام تک اس کو پہنچایا۔ الٹا ہوتا ہے، آپ کے دروازے کے باہر آ کر گاڑی رکتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے چلیے آپ کو جو ہے وہ تھانے میں بلایا ہے، چلیے ہمارے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے پاس جاؤں، اس کو اس مقام تک پہنچانے والا میں ہوں۔ آج جو یہ کرسی پر بیٹھا ہے میری وجہ سے بیٹھا ہے اور مجھے تھانے بلا رہا ہے یہ۔ اب آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، کرسی کون سی ہے؟ یہ اسلام کی کرسی ہے۔ اسلام میں ہے کیا؟ حسین کے نانا کی محنت، حسین کے بابا کی تلوار، حسین کی نانی کا پیسہ، اس کے علاوہ تھا کیا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جاؤں گا۔ کیوں؟ آپ آخر تک دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لگے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ابتدا کی، نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا جنگ کی ابتدا میری طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر منع کر دیتے جانے کا، سامنے سے مورخ قلم اٹھا کر لکھ دیتا کہ یزید کا اتنا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، لیکن وہ تو حسین نے منع کر دیا تو یزید کا ارادہ بن گیا۔ پہلا امام نے کہا میں جاؤں گا۔ اب سنیے یہاں سے، امام حسین علیہ السلام آئے گھر میں مسجد سے، چہرے پر پریشانی کے آثار۔ زینب جو ماں جیسی بہن ہے، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو پڑھا، سمجھ گئی، کہا بھیا پریشان، کہا دربار میں بلایا، کہا کس نے بلایا؟ کہا زینب وہاں جاؤں گا تو سارا معاملہ سمجھ میں آئے گا، ایک کام کرنا نانا کا امامہ لے کر آؤ۔ جناب زینب گئی، صندوق کھولا، رسول اللہ کا امامہ لیا اور امام حسین کے حوالے کیا۔ خانوادہ اہل بیت میں یہ طریقہ کار تھا، جو بھی اہم تحریک ہوتی تھی، اہم موومنٹ ہوتی تھی، اس میں رسول اللہ کا امامہ سر پر تبرک کے طور پر رکھتے تھے۔ جناب سیدہ جب خطبہ فدیت دینے گئی تھی، رسول اللہ کا امامہ رکھ کر گئی تھی خطبہ دینے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر پر امامہ رکھا، گھر سے قدم باہر رکھا، اکیلے جا رہے۔ جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا، اب آپ جانتے ہیں پروردگار ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے آج کل مدینے کا نقشہ بدل چکا ہے، لیکن جب آپ علماء کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بنی ہاشم کی دیواریں سب کی ایک ساتھ ملی ہوئی تھی، سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، سب کی دیوار برابر برابر میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قدم باہر رکھا، جناب ام لیلا نے آواز دے کر کہا علی اکبر، جوان بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے، جاؤ بابا کے ساتھ۔ جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا انو محمد، ماموں کا ساتھ دینا، ماموں کے ساتھ ساتھ چلو۔ جناب انو محمد ساتھ ساتھ چلو۔ جناب ام فروا نے کہا اے قاسم، چچا کا ساتھ دینا، چچا کے ساتھ جاؤ۔ جناب قاسم نے 18 بنی ہاشم کے لوگ چلے، ایک ایک بیوی کہتی رہی، ایک ایک فرد کو بتاتے رہی جاؤ حسین کے پیچھے۔ ایک فرد ان میں ایسا تھا جس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر حسین نے گھر سے قدم باہر رکھا، عباس نے اپنا اگلا قدم حسین کے قدم پر رکھا، حسین کے پیچھے۔ مدینے کی گلیوں میں 18 بنی ہاشم چل رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، لوگوں نے اپنی دکانیں چھوڑی، اور لوگوں کے زبانوں پر یہ جملے ہیں کہ یہ آسمان سے کہکشاں زمین پر کیوں اتر آئی، اتنے حسین چہرے، اتنے خوبصورت چہرے، یہ سارے ایک ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے اتنے سارے خوبصورت چہروں میں بھی اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے، بنی ہاشم کا چاند ابو الفضل عباس ساتھ ساتھ چل رہے۔ دربار کے باہر پہنچے، باہر پہنچنا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر یہیں کھڑے ہو۔ عباس جیسے ہی میری آواز بلند ہو جائے اندر آ۔ امام حسین علیہ السلام دربار کے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا۔ دربار میں جب داخل ہوئے تو اس وقت دربار میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ہے ولید ابن عتبہ جو مدینے کا گورنر ہے۔ یہ ولید ابن عتبہ وہ ہے کہ جو جھوٹی خبریں لا کر پھیلایا کرتا تھا، رسول اللہ نے اس پر لعنت کی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہے جس کا نام ہے مروان۔ یہ مروان کون ہے؟ ولید کا مشیر، ایڈوائزر، اس کو ساری باتیں بتانے والا۔ یہ مروان کون ہے؟ جب اپنے باپ کی صلح میں تھا نا تب رسول اللہ نے اس پر لعنت کی تھی اور اسے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا اس کو مدینہ میں دوبارہ آنا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن لوگوں نے آ کر اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ ولید ہے اور مروان ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے، کیوں بلایا مجھے؟ ولید نے کہا کہ یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا اور یزید نے اب بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابتداء منع نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا صبح ہونے دے، بیعت کا معاملہ اتنا ہلکا ہے کہ تو 4 دیواری میں لے رہے، صبح ہونے دے، مسجد میں لوگوں کے سامنے فیصلہ کریں گے اینا احق بالخلافہ، کہ مجھ میں اور یزید میں خلافت کا کون زیادہ حقدار ہے، پھر فیصلہ ہوگا، ابھی چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام پلٹے۔ ادھر پلٹنا تھا، وہ مروان جو برابر میں بیٹھا تھا بدبخت، اس نے ولید ابن عتبہ کو کہا حسین کو جانے مت دے، آج اگر حسین کو جانے دیا پھر بیعت نہیں آتی، حسین کو روک یا تو بیعت پر مجبور کر ورنہ سر قلم کر دے۔ اب جیسے یہ جملہ کہا، اب روایت کے جملے امام حسین علیہ السلام جلال کے عالم میں دوبارہ پڑھ گئے اور ایک جملہ کہا یہ اپنا سرکا و بدکارہ کے بیٹے سن، تو مجھے روکے گا اور تو مجھے دربار کے باہر جانے سے روکے گا اور تو مجھے بیعت پر مجبور کرے گا،
فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن رسالہ، رسالت ہمارے گھر سے چلی ہے، وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے گھر پر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ محبت الوحی، وہی ہمارے گھر پر اترتی رہتی ہے، وہ بنا فتح اللہ، اللہ نے ہمارے ذریعے کائنات کی ابتدا کی، ہمارے ذریعے کائنات کا آغاز ہوا، وہ بنا ختم اللہ، اور اللہ ہمارے ذریعے سے ہی کائنات کا اختتام کر دے گا، کائنات کو سمیٹ دے گا، ہم سے ہی آغاز ہوا، ہم پر ہی اختتام ہونے والا ہے پوری کائنات کا۔ آپ جانتے ہیں دیکھیں کائنات کا آغاز کو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کا نور سب سے پہلے نور تھا، اس لیے کائنات کا آغاز ہوا۔ ختم ان پر ہوگی، کیا مطلب؟ ختم ان پر ہوگی یعنی کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہے گی مگر یہ ہوں گے، روایت کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ جب پوری کائنات میں سناٹا ہوگا اس وقت ایک آواز گونجے گی، لمن الملک، اب بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ ایک جواب آئے گا للواحد القہار، اس اللہ کی جو واحد بھی اور قہار بھی ہے، آج اس کی حکومت ہے۔ علماء کہتے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے مصطفیٰ ہوں گے، جواب دینے والے مرتضیٰ ہوں گے۔ بنا فتح اللہ ہمارے ذریعے کائنات کی ابتدا ہوئی، ہمارے ذریعے سے کائنات کا اختتام ہوا۔ مولا نے کہا ہم اہل بیت نبوت، ہمارے گھر سے رسالت چلی، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھر پہ وحی کا نزول ہوا، ہمارے گھر سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا، ہم پر ہی اللہ کائنات کا اختتام کر دے گا اور کائنات سمٹ کر رہ جائے گی۔ تو مجھے بیعت کر کہنے کا کہہ رہا ہے، اور اس کی بیعت قاتل النفس المحرمہ، جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، ملعن بالفسق، جو کھلا کھلا گناہ کرتا ہے، اس کی بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ شارب الخمور، جو طرح طرح کی شرابیں پینے والا ہے، اس کی بیعت کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کہ جو بندروں سے اور کتوں سے کھیلنے والا ہے، اس کی بیعت کرنے کا کہہ رہا ہے۔ یہ جیسے ہی مولا کی آواز بلند ہوئی، روایت کے جملے ہیں ابوالفضل عباس نے اپنا بازو مارا دروازے پر، اور دروازے کو کھولتے ہوئے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر داخل ہوا، تلوار کو کھینچا مارا، اور مولا کو کہا مولا اگر آپ حکم دے تو ان دونوں کا بھی سر آپ کے قدموں میں لا کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، بس جنگ نہیں کرنی، چھوڑ دو۔ نیام میں تلوار رکھی اور دوبارہ یہ بنی ہاشم کا لشکر باہر چلا۔ میں بس سمیٹنے لگا ہوں بات کو، کیونکہ مجھے آج مصائب تفصیلی پڑھنے اس لیے یہ گفتگو کم رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام سارے جوانوں کو لے کر نکلے، دربار سے نکلے، وہاں گھر پر کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب چہل قدمی کر رہی ہے، پریشان ہے، کبھی ایک جگہ بیٹھتی ہیں پھر وہاں سے اٹھ کے پھر دوسری جگہ جا کر بیٹھتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، انتظار ہو رہا ہے امام حسین۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے گھر میں، جیسے ہی آئے گھر میں داخل ہونا تھا، جناب زینب آگے بڑھی، امام حسین علیہ السلام نے امامہ اتارا، جناب زینب نے جا کر صندوق میں رکھا، امام حسین نے کہا زینب اگر یہ امامہ دوبارہ مانگو تو مجھے دے دو۔ اب جناب زینب نے آ کر پوچھا کہ بھیا حسین کس لیے بلایا تھا؟ کب بیعت کے لیے بلایا تھا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا زینب سفر کریں گے۔ جناب زینب نے کہا وہی سفر، کوئی سمجھے نہ سمجھے زینب سمجھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جناب زینب کا عقد ہو رہا تھا، امیر المومنین نے عبداللہ ابن جعفر طیار کے عقد میں یہ شرط رکھی تھی کہ اے عبداللہ دیکھو میں اپنی بیٹی کا عقد کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جہاں بھی حسین جائے زینب ساتھ ساتھ جائے گی۔ جناب زینب کو پتا تھا کہ ایک دن سفر ہونے والا ہے، مجھے جانا ہے امام حسین سے، لہٰذا کہا وہی سفر، ہاں وہی سفر۔ اب دیکھیے میں بیان کر رہا ہوں، علامہ منتظر عباس نقوی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی زبانی وہ کہتے تھے ہر بات تاریخ میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کچھ باتیں بین السطور ہوتی جو سمجھ گئی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جناب زینب نے کہا اے حسین کیا ارادہ ہے؟ کا سفر، کون سا سفر؟ وہی سفر، کا وہی سفر، دونوں سمجھ گئے۔ جناب زینب نے کہا اے حسین آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، زینب آپ کے ساتھ جائے گی سفر، آئیے بیٹھیے، بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوں تو چھلکنے دیجیے گا، روکیے گا، یہیں سے مجھے چلے جانا ہے منزل وسائل پر۔ امام حسین بیٹھ گئے، جناب زینب بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے کہا اے حسین ہم اپنے بابا سے اپنے نانا سے سب کچھ سن چکے، ایک میدان تم لے لو، ایک میدان زینب لے لو، کربلا کا میدان اگر حسین سنبھالے گا، شام کا میدان زینب سنبھالے گا۔ اے حسین آپ کربلا سنبھالیے، زینب شام سنبھالے گا۔ اے حسین سارے مرد آپ کی فوج میں، ساری عورتیں زینب کی فوج میں، آپ کی گود میں اگر علی اصغر تیر کھائے گا، زینب کی گود میں سکینہ تماچے کھائے گی۔ آئیے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں۔ دونوں بھائی بہن بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی، اور اب سفر طے ہونے لگا کیسے کرنا ہے، اور منصوبہ بندی ہونے لگی۔ جناب زینب نے کہا اے حسین بیعت کے لیے اگر مجبور کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ امام حسین نے کہا اے زینب اگر مجھے اپنا سر بھی دینا پڑا اسلام دے دے، حسین سر دے دے گا۔ جناب زینب کا خون جوش مارا اور کہا حسین حق بنتا ہے، تمہیں کو زیب دیتا ہے کہ تم اسلام کی راہ میں سر دو، اور کیوں نہ دو، کیونکہ تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون بہ رہا ہے،
لیکن یاد رکھو حسین، جس طریقے سے تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، میری رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تمہارے سر پر بابا کا امامہ ہے، میرے سر پر ماں کی چادر ہے۔ اگر تم اپنا سر دو گے، زینب اپنی چادر ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے کہنا شروع کیا، اے حسین، علی اکبر آپ کے وہ حوالے، ام لیلا میرے ساتھ ہے، حسین قاسم آپ کے ساتھ جائیں گے، ام فروا میرے ساتھ جائیں گے، اے حسین سارے مرد آپ کی طرف ہو جائیں گے، ساری خواتین میری طرف ہو جائیں گی۔ اور اب ایک جملہ کہا جناب زینب نے، سنیے، اگر آپ کا خون جوش مارے تو سلام کیجیے ابوالفضل کی عظمت کو۔ فرمایا کہ اے حسین، آپ کی فوج کا علمبردار کون آپ کی فوج کا پرچم اٹھانے والا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بہن زینب، بابا کی تصویر ابوالفضل عباس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو پرچم کو اٹھا سکے؟ جناب زینب نے کہا، شاباش حسین، مجھے پتا تھا آپ کا انتخاب اتنا ہی بہترین ہوگا۔ عباس کو زیب دیتا ہے کہ عباس پرچم اٹھا کر چلے، عباس ہی جائے گا، لیکن اے حسین مجھے بھی علمبردار چاہیے، اور علمبردار مرد ہوتا ہے۔ فرمایا تو پھر آپ کو کون چاہیے؟ کہا کہ لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ کا پرچم پھریرے والا تھا، میرا پرچم پھریرے والا نہیں ہے۔ پھر کہا میں تو چاہتی ہوں کوئی ایسا ہو جو اونٹوں کی مہار پکڑ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے، ایسا ہونا چاہیے۔ کہا زینب کسے مانگتی ہو؟ کہا سید سجاد چاہیے۔ کہا سجاد تو رہے ہو۔ فوجوں کی تقسیم ہو گئی۔ امام حسین نے کہا زینب، گھر کے اندر کے تمام کام آپ دیکھیے، گھر کے باہر کے کام میں اور عباس مل کر دیکھیں گے، آپ گھر کے اندر کے کاموں کو دیکھیے۔ بس عزادارو سفر کی تیاری ہونا شروع ہوئی۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب حسین سفر کے لیے آمادہ ہو گئے، قبروں سے ودا کرنا شروع کیا امام حسین علیہ السلام۔ آئے اپنے نانا کی قبر پر، اور نانا کی قبر پر کہتے ہیں، نانا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والا، نانا جس حسین کو آپ سینے پر سلایا کرتے تھے، یہ مدینہ کے لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ حسین مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، نانا حسین جا رہا ہے۔ اٹھے بھائی کی قبر پر آئے، اے بھیا حسن، ہمارا بچپن اس مدینہ میں گزرا، لیکن اب حسین ساری یادیں چھوڑ کر مدینہ کو خیر آباد کہہ رہا ہے، اب اصل قیامت ملاقات ہوئی۔ اب آئے حسین آخر میں ماں کی قبر پر، ماں کی قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں، اماں یہی مدینہ تھا جہاں آپ ہمیں کھلایا کرتے، اماں اسی مدینہ میں ہم پروان چڑھے، اماں اسی مدینہ میں آپ لوریاں سنایا کرتی، اماں لیکن آج حسین جا رہا ہے، آپ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ عزاداروں آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جانتے ہیں عزاداروں، راوی کہتا ہے جب حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہے، جب اپنے بھائی حسن کی قبر پر گئے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی باوقار سے چلتا ہے، لیکن راوی کہتا ہے جب اپنی ماں کی قبر پر گئے ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کر لپٹ جاتا ہے۔ حسین گئے ماں کی قبر سے لپٹ کر کہنے لگے، اماں حسین کا آخری سلام نہیں کیا اماں، اب حسین جائے گا واپس نہیں آئے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی کرنا دے اپنی صداؤں کو رد کرنا۔ جانتے نا عزاداروں، جب بھی مجلس ہوتی ہے دو بیویاں ضرور آتی ہے، ایک کا نام زینب، ایک کا نام سکینہ۔ جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو پوچھتی ہے، تم بھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے ہم پر رو رہے ہیں۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے، تم بھی اماں اگر یہ روتے ہیں انہیں کوئی تمانچے تو نہیں مارتا، انہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا، ہمارے رونے پر پابندی تو نہیں ہے عزاداروں، صداؤں کو بلند کیجیے، اور اگر رونا نہیں آتا نگاہوں کو جھکا کر شہزادی سے دو آنسو کی خیرات ضرور مانگیے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ قبروں سے ودا کیا، اب حسین آئے گھر کے بزرگوں سے ودا کر رہے ہیں، سب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آئے اپنی نانی جناب ام سلمہ کے پاس پہنچے اور آ کر کہا، نانی جان حسین جا رہا ہے۔ کہا حسین کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک جملہ کہا حسین سب جگہ چلے جانا، عراق مت جانا۔ کہا نانی جان ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ جب حسین گھر سے عراق کے لیے نکلے حسین کو ایسے ودا کرنا جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے، حسین کو ایسے ودا کرنا جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے۔ بس عزاداروں امام حسین نے کہا، نانی نانا نے تو آپ کو صرف بتایا تھا، آپ کہیں تو میں دکھا دوں؟ کہا دکھاؤ حسین۔ حسین نے دو انگلیاں بلند کی، معجزے سے سارا منظر نظر آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک زمین بلند ہوئی۔ کہا یہ کون سا صحرا ہے؟ کہا نانی اس کا نام کربلا ہے، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کہا اچھا حسین یہ کون ہے کہ جس جوان کے سینے میں برچی کا پھل لگا ہوا ہے؟ کہا نانی یہ اور کوئی نہیں میرا ہم شکل پیغمبر
اکبر ہے. ارے یہ کون ہے جو گھوڑے سے گرا اور لاشا پامال ہونا شروع ہوا؟ رانی حسن کا گل بدن یہ قاسم ہے. کہا اے حسین یہ کون ہے جس کا سیدھا بازو نکل گیا, الٹا ہاتھ نکل گیا, مشکیزے پر تیر لگا؟ کہا میرا عباس ہے. کہا یہ بوڑھا کون ہے جس کے چہرے پر خون لگا ہے, ہاتھوں میں کوئی چھوٹا سا لاشا ہے؟ کہا یہ آپ کا حسین ہے, ہاتھوں میں علی اصغر ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی کم نہ دے ادادارو, بس ادادارو جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام آئے, آواز دی عباس کو, اے عباس. جی آقا. امام حسین علیہ السلام نے کاغذ دیا, فہرست دی. عباس یہ فہرست ہے, ایک فہرست تم مردوں میں پڑھ کر سنا دو کون بن جائے گا, اور یہ فہرست جا کر بہن زینب کو دے دو کون بن جائے گا. جناب زینب کو فہرست ملی, جناب زینب نے پڑھ کر سنانا شروع کیا. ام لیلا آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی, ام فرما آپ کا بھی نام ہے, ام رباب آپ نے بھی جانا ہے, ام رباب علی اصغر بھی ساتھ جائے گا, ام رباب سکینہ بھی ساتھ جائے گی. اور ایک مرتبہ کہا ام کلثوم آپ کا بھی نام ہے, ایک ایک بیوی کا نام لیا. عزادارو فہرست ختم ہو گئی, ایک بچی تڑپ کر رہ گئی, اس بچی کا نام نہیں آیا. ارے یہ بچی کون ہے؟ فاطمہ صغرا ہے, حسین کی بیمار بچی ہے, نام نہیں آیا. کبھی عباس سب کا نام آیا, میرا نام نہ آیا. میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جاتا؟ ذرا سوچیے اگر ہم کربلا جاتے جاتے رک جائے اور کربلا نہ جا سکے کیا حالت ہوگی. صغرا نے کہا میرا بابا کیوں نہیں لے جاتا؟ کہا صغرا بیمار ہے اس لیے نہیں لے جاتا. صغرا ہم جلدی آ جائیں گے. رات کا وقت ہوا, جگہ میں صغرا نیند سے اٹھی اور آئی اور کہا پوپی اماں میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جاتا ہے؟ کہا صغرا ضد مت کرو, آپ بیمار ہیں, ہم جلدی پلٹ کر آ جائیں گے. جناب صغرا نے کہا پوپی اماں میں جانتی ہوں آپ تو آئیں گی, میرا بابا نہیں آئے گا. کہا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا پوپی اماں رات کو میری آنکھ کھلی, ارے گھر کے پیچھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ارے میں نے دیکھا ایک بی بی اپنے بالوں کو بکھرا کر کہتی جاتی تھی بابا میرا حسین جا رہا ہے, بابا میں نے چکیہ پیس کر ڈالا تھا. بس ادادارو اجرکم اللہ اجرکم الزہرا, یہی حق ہے رونے کا. آغاز کربلا کی مجلس ہے نا, اب نہیں روئیں گے تو کب گریہ کریں گے. بس ادادارو جناب زینب کا دل دھڑک گیا, صغرا کا ہاتھ پکڑا, آئی امام حسین کے پاس لے کر. اے حسین سب کو لے کر جا رہے ہو, کیا قصور ہے صغرا کا, کیوں نہیں لے جاتے؟ امام حسین نے کہا بیمار ہے صغرا. کہاں میں ہو جاؤں؟ علماء کہتے ہیں امام حسین نے کہا میری ہر اولاد کوئی نہ کوئی میری کسی کی شبیہ ہے. میرا عباس میرے بابا سے ملتا ہے, میرا علی اکبر میرے نانا سے ملتا ہے, لیکن میں کیا کروں میری بیٹی صغرا میری ماں سے بڑی ملتی ہے. میں نہیں چاہتا بازاروں اور درباروں میں ارے میری ماں کی شبیہ کو لایا جائے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. دن نمودار ہوا. راوی کہتا ہے حسین مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, حسین مسند پر بیٹھے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کون کھڑا ہے؟ کہا اس کا نام علی اکبر ہے. کہا میں نے پوچھا یہ بائیں طرف کون ہے؟ کہا ان کا نام قاسم ہے. کہا میں نے کہا وہ کون ہے جو مشکیزیں بھر رہا ہے؟ کہا اس کا نام ابو الفضل عباس ہے. راوی کہتا ہے اتنے میں گھر کے اندر سے آواز آئی ام لیلا آ رہی ہے. امام حسین نے کہا علی اکبر آگے بڑھو, ماں کو سوار کرواؤ. علی اکبر آگے بڑھے, ماں کا بازو پکڑا, ماں کو سوار کروا دیا. کنیز نے صدا دے کر کہا ام فرما رہی ہے. امام حسین نے کہا میرے لال قاسم آگے بڑھو, ماں کو سوار کرواؤ. جناب قاسم آئے, ماں کا بازو پکڑ کر سوار کیا. ایک ایک بیوی آتی رہی, سوار ہوتی رہی. ایک مرتبہ آواز آئی علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. امام حسین نے کہا عباس آگے بڑھو, بہن کو سوار کرواؤ. سوار کروا دیا. راوی کہتا ہے کچھ دیر بعد 18 جھرمٹ کی بیویوں میں کوئی بیوی باہر آئی. کنیز نے کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے. بس یہ سننا تھا. حسین اٹھے, اکبر دوڑے, عباس دوڑے, قاسم دوڑے. کسی نے بازو پکڑا, کسی نے بیبل کا بازار لایا, کسی نے نالین سنبھالی, زینب کو سوار کیا. ارے یہ تھی 28 رجب کی سواری اور وہ کل 11 محرم. نہ عباس ہے, نہ حسین ہے, نہ علی اکبر ہے. زینب سوار ہونے لگی, فرات کا رک کر کے کہا او عباس ارے تیری بہن کو کوئی سوار کروا دے. مولا آپ کے گریے کو سلامت رکھے,
آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. چھٹے امام جب سجدے میں جاتے تھے نا کہتے تھے ارحم تل خسر خطل لتی کانت لنا, پڑھنے والے ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے قلب میں بلند ہو جایا کرتی ہے. ایک اور جملہ سن لیجیے آخری. جب قافلہ چلنے لگا نا, ابھی کچھ دور چلا تھا قافلہ, جناب عباس گھوڑا دوڑاتے آ گئے اور کہا آقا حسین قافلہ روک دیجیے. کہا عباس ابھی تو ہم چلے ہیں. کہا نہیں روکیے, جناب ام المؤمنین آ رہی, میری ماں آ رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے قافلہ رکا دیا. کیا دیکھا, جناب ام المؤمنین کے ساتھ ساتھ جناب سغرا آ رہی ہے ہاتھ پکڑ کر, اور ایک مرتبہ کہا بابا میں آپ سے ضد کرنے نہیں آئی ہوں بابا. بابا میں یہ نہیں کہتی ہوں مجھے لے جائیے, بابا میں بیمار ہوں مجھے نہیں لے جائیے, لیکن بابا اس سفر میں میرے بھائی علی اصغر کا کیا کام ہے, بابا علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجیے. بابا میں یہاں کھیلتی رہوں گی, میرا دل لگا رہے گا. علی اصغر کو ہاتھوں میں دیا, جناب سغرا بڑے پیار کرنے لگی. جناب علی اصغر اپنی بہن سے چمٹ کر رہ گئے. بھائی اور بہن کا رشتہ ایسا ہے. ایک مرتبہ جناب ابن رباب آگے بڑھی, علی اصغر کو لینا چاہتی ہے لیکن شہزادہ نہیں آتا ہے. جناب زینب آگے بڑھی, شہزادہ نہیں آتا. جناب ابن کلثوم آگے بڑھی, شہزادہ نہیں آتا ہے. اللہ دارو, امام حسین علیہ السلام نے کہا سغرا ایک کوشش بابا کو بھی کرنے دو. امام حسین آئے, علی اصغر کے کان میں کہا, علی اصغر ہمت کر بابا کی گود میں آ گئے. مجھے نہیں پتا کیا کہا, لیکن بابا کہتے ہیں شاید کہا ہو علی اصغر تم نہیں آتے کوئی بات نہیں, تیرا بابا اور منا خطیر کا لے گا. بس یہ سننا تھا. علی اصغر بابا کی گود میں آ گئے. گویا کہتے ہو بابا, بابا اصغر آپ کے ساتھ. تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین کا, میرے مالک ہماری اس عبادت کو, ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک ان آنسوؤں کو روم والے جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوؤں کو امام حسین علیہ السلام کے لیے مرہم باعث قرار فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے, تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آواز انسان میں شمار فرما. سورہ فاتح کی التماس ہے مرحوم لیاقت اللہ آبادی, مرحومہ نازنین نیک جی خاکی, آوان فیملی, خاکی فیملی, لدا فیملی, اور مرحومہ معصومہ بنت یوسف علی گوسانی, اور اپنے اپنے مرحوم کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص. رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ما تمنى السلام. حسین حیا
حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے 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 صدائے فاطمہ زہرا لہد سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے طواف کرتا تھا جس گھر کا کعبہ کعبہ طواف کرتا تھا جس گھر کا کعبہ یہ حاجیوں کی جماعت وہ گھر جلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے غیب و بلا قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے غیب و بلا قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے خبر ہے شام غریبا تیرے اندھیرے کو خبر ہے شام غریبا تیرے اندھیرے کو نبی کے روضے پہ صبح یہ جلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا لہد سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے بتائے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے بتائے ماہ
چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کی مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو ماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو ماں، آئے میرے چمن پہ، آئے میرے چمن پہ، ستم کی گرد غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دیے جلانے کو نہ تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی صغرا ہر ایک شام سحر، خدا کرے رہے روشن، خدا کرے رہے روشن، سدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر، لٹے نہ دور وطن سے، لٹے نہ دور وطن سے،
سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار تمام پھول سے بچے ہیں اور گرم ہوا ہمارے خون کی پیاسی ہے پہنچ ظلم و جفا سفر میں کوئی شجر بھی سفر میں کوئی شجر بھی نہیں ہے سایہ سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار سلام کے روزے سلام ماں کے مزار ہاں ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں وہ جس کے ذہن سے آتی وہ جس کے ذہن سے آتی ہے دودھ کی مہکا سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار میری سکینہ کہاں رسن کے بند کہاں زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم وہ پھول سے نازک قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرخار سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار سلام ماں کے روزے سلام ماں کے مزار اکبر میں مر جاؤں گی بدنا ویر آجا اکبر میں مر جاؤں گی بدنا ویر آجا اکبر میں مر جاؤں گی بدنا ویر راجا ویر نام نہ خواب ڈرا دینے پیر دے درد مکا جا اکبر میں مر جاؤں گی بدنا ویر راجا ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی بدنا ویر راجا میرے دادے کولو جیوے پھوپھی زینا پوچھیا بھیڑ بازا راتا میں نو بابا مطلب ڈس جا اس طرح من مار نشانہ دا مطلب تو سمجھا جا
اکبر میں مر جاواں گی وطنا دے ویر آجا کوئی ہوتا میرا بڑا میرے اٹھرو بڑدا آگے سر دے میرے توری کدی سارا کردا کاک تو مینو آپ ڈادا دے دا جگد تے آجا اکبر میں مر جاواں گی بدلا دے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی بدلا دے ویر آجا جان دی ہوں دیجے اکبر تو نے مڑ کے آنا ایسے غلط ہیرا محمل تجھی میں لاڑا جان دیا تو ہی آپ بقیے چے بین دی قبر بڑا اکبر میں مر جاواں گی اتنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی اتنا تے ویر آجا محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام على خيبة